مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ معاویہ نام رکھنے کے بعد انسان جھوٹ نہ بولے، یہ معاویہ نام کی توہین ہے۔ تو اس حدیث ولایت کا راوی ہے کون؟ وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ ان میں ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ لگتا ہے مولوی صاحب نے کوئی اخبار پڑھ لیا غلطی سے اور اس میں جناب کوئی عمر سے آپ انہوں نے روایت دیکھ لی کہ بھائی عمر راوی ہے اس کا، عثمان راوی ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے دوستی ثابت ہوتی ہے، بھائی اللہ تو اس کو دوست رکھ، جو علی کو دوست رکھتا ہے اس کو دشمن رکھ، جو علی کو دشمن رکھتا ہے۔ مولوی صاحب یہ جملے کی جو پاور ہے نا وہ ابن تیمیہ سمجھ گیا تھا، آپ جیسوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ بیچاروں کو تو وہی عبد القادر جیلانی کی آپ اردو میں بنیاد الطالبین پڑھا کریں فقط آپ کو اور چیز کوئی سمجھ میں تو آنی نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں۔ ابن تیمیہ ماہر آدمی تھا اس چیز میں، اس نے کہا دیکھو اس سے جان چھڑواؤ اس جملے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ بارے میں نہیں ہے، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ اس جملے سے علی کی عصمت ثابت ہو جائے گی، علی واجب الاطاعت ثابت ہو جائے گا، وہ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے اس چیز کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے کلپ کی جانب، کلپ سماعت فرمائیں۔ غدیر کی مناسبت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حدیث جو ہے وہ پوری نہیں پڑھتے، حدیث پوری پڑھیں اور دیکھیں کہ حدیث غدیر جو ہے وہ کیا چیز ثابت کرتی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم پڑھ دیتے ہیں، حدیث آپ کے لیے مکمل پڑھ دیتے ہیں۔ پروفیسر معاویہ صاحب ہیں یہ جی، ملاحظہ کریں پروفیسر معاویہ صاحب کی گفتگو۔ انہیں کوئی جواب نہیں دینا، اتنا کہنا ہے کہ ہمت کر کے پوری حدیث پڑھ کے سنا دی۔ کہتے ہیں جی انہیں کوئی جواب نہیں دینا، ہمت کر کے دوبارہ ایک دفعہ سنیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی، انہیں کوئی جواب نہیں دینا، اتنا کہنا ہے کہ ہمت کر کے پوری حدیث پڑھ کے سنا دی، ہمت کر کے پوری روایت سنا دی۔ پہلی بات یہ ہے، ہمت کر کے پوری روایت آپ سنا دیں، ہم سنا دیتے ہیں۔ آپ نے تقاضا کیا تو ہم پہلے آپ کو پوری روایت سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ بتائیے گا کہ ہم نے غلط سنایا یا صحیح سنائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم آپ کو روایت سناتے ہیں، روایت ہم سے سنیے اور انشاءاللہ اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں غدیر کی طرف، آپ کو ایک زبردست روایت سناتے ہیں اور سنائیں گے بھی کس سے؟ امام علی علیہ السلام سے، خود امام علی علیہ السلام کی زبانی آپ کو غدیر سناتے ہیں۔ یہ جی ملاحظہ فرمائیں، المطالب العالیہ، ٹھیک ہے جی، یہ روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ان النبی حضر الشجرہ بخم ثم خرج آخذا بید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا فرمایا؟ الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، کیا تم اس چیز کی گواہی نہیں دیتے؟ اب دیکھیں پوری حدیث پڑھ رہے ہیں، اب اس پوری حدیث کو پڑھنے کے بعد، تمام قرائن و شواہد کو دیکھنے کے بعد اور رسول اللہ کے انداز بیان اور اسلوب بیان کو دیکھنے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا معنی بنتا ہے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا، الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول اولا ہے؟ اولا پھر نیچے آئے گا مولا، کہ تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ جو حق رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے؟ سب نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اولیاء ہیں، کیا تم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے؟ فَقَالُوا بَلَا، اب دیکھیے گا فَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ، جی تو پس جس کا کان اللہ و رسولہ مولا، پس جس کا اللہ اور اس کا رسول مولا ہیں، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ تمہارا دوست ہے؟ مولوی صاحب آپ نے روایت کا تقاضا کیا، ہم نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی، اب بتائیے کہ پیچھے کیا بیان کیا؟ تین چیزیں ہیں کہ الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، پھر کہا بلا، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہا اولا بکم من انفسکم، تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں کون؟ اللہ اور اس کے رسول۔ جب سب نے کہا بلا کیوں نہیں، تو پس کہا پس جس کا اللہ اور اس کا رسول مولا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جس کے نفوس پر اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں اس کا علی بھی مولا ہے، پس علی بھی ان کے نفوس پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ کوئی کائنات میں آپ جیسا ہوگا تو ہوگا، یعنی جو بے وقوف ہوگا، عقل مند کوئی بھی ہوگا نا، وہ کبھی بھی اس کا معنی یہ نہیں کرے گا فمن کان اللہ ورسولہ مولا، پس جس کا اللہ اور اس کے رسول دوست ہیں، اللہ جس کا دوست ہے علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلام سے استدلال کیا کر رہے ہیں؟ یعنی خود یہ آیت ہے کہ النبی اولا،
کہ نبی جو ہے وہ مومنین کی نسبت ان کے نفوس پر زیادہ حق رکھتا ہے. استدلال کر رہے ہیں اسی مفہوم سے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے نفوس پر اولا ہے. تو پس ترتیب دیکھیں مولا علی علیہ السلام کو اس کے بعد لے کر آئے. پھر اس کے بعد یہ نہیں فقط اس پہ رک گئے, پھر آگے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ, میں تمہارے درمیان کسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا, اگر ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کے اولا بالتصرف ہونے کا اقرار لیا, اس کے فوراً بعد کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میری اہل بیت. هذا اسناد صحیح. جی پوری پڑھ کے سنا دی مولوی صاحب. اب آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اس طرف بھی لے کے جائیں گے اور وہاں پہ آپ بہت برے پھنسیں گے. چلتے ہیں آگے کی مولوی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں. جن کے اپنے مذہب کا اصول یہ ہو کہ کسی صحابی سے قرآن بھی نہیں لینا, کسی صحابی سے حدیث بھی نہیں لینی. کہتے ہیں جن کے مذہب کا اصول یہ ہو کہ صحابی سے قرآن بھی نہیں لینا, حدیث بھی نہیں لینی. مولوی صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ کا نام چونکہ معاویہ ہے, معاویہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ نہ بولے, معاویہ ہو اور سچ بولے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا معاویہ نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے. آپ نے کہا جن کے مذہب کا اصول یہ ہو کہ نہ صحابی سے قرآن لینا ہے نہ صحابی سے حدیث لینی ہے. یہ اصول ہماری کس کتاب میں لکھا ہے وہ مجھے کتاب دکھا دیں. آپ کوئی کتاب اپنی مرضی کی شیعوں کی کتاب لے آئیں اور دکھائیں کہ اس میں لکھا ہوا ہو, اصول کی کتاب ہو نا, یعنی جس میں ہمارے اصول کو ذکر کیا گیا ہو. کوئی تشیع کی اصول کی کتاب مولوی صاحب آپ لے آئیں اور دکھا دیں کہ شیعوں کا یہ اصول ہے کہ صحابی سے نہ حدیث لیتے ہیں نہ قرآن لیتے ہیں. ہم آپ کو ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا لیتے ہیں یا نہیں لیتے. یہ ملاحظہ کیجئے, الخصال ہے, کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے, اور جناب شیخ احمد ماخوذی کی اس پہ تحقیق ہے. السؤال عن الثقلین یوم القیامہ, قیامت کے دن ثقلین کے متعلق سوال ہوگا. سند دکھاتے ہیں, سند دیکھیے گا کہاں ختم ہو رہی ہے. معروف بن خرابود ان ابی طفیل عامر بن واصلہ, کون؟ صحابی. حذیفہ بن اسید الغفاری, کون؟ صحابی. اب میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں, یہ ملاحظہ کیجئے. یہ حذیفہ یہ رجال توسی ہے. من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کے متعلق. حذیفہ بن اسید الغفاری صاحب النبی, ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں, اور شیعوں کی کتاب میں اس سے حدیث غدیر نقل ہوئی ہے اور صحیح بھی ہے, سند بھی صحیح ہے اس کی. ٹھیک ہے مولوی صاحب, آپ کو افاقہ ہو گیا. چلیں آپ کو مزید بھی افاقہ کرتے ہیں. دوسرا راوی کون تھا؟ ابو طفیل. ابو طفیل کون سا صحابی تھا؟ سبحان اللہ, یہ صرف یہ نہیں کہ صحابی رسول, اس سے بڑھ کر شیعہ بھی, یعنی ایسا صحابی کہ جو شیعہ تھا. سیر و اعلام النبلاء, شمس الدین ذہبی. یہاں پر دیکھیے ابو طفیل عامر بن واصلہ کے یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور سب سے آخر میں دنیا سے گئے. اسم ابی طفیل کیا ہے؟ عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الحجازی الشیعی, کانا من شیعۃ الامام علی, امام علیہ السلام کے شیعوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. رسول اللہ کو دیکھا حجۃ الوداع میں. تو مولوی صاحب دو صحابہ آپ کو دکھائے, دونوں صحابی تھے. سند بھی ہمارے علماء نے اس کو کہا ہے کہ صحیح ہے, عاصم محسنی صاحب نے بھی نقل کی, اور میں نے آپ کو ایک کتاب سے دکھا بھی دی. تو لہٰذا آپ کا جو پہلا جھوٹ اپنے مجمع میں بیٹھ کر معاویہ نام رکھنے کے بعد انسان جھوٹ نہ بولے, یہ معاویہ نام کی توہین ہے, وہ آپ نے نہیں ہونے دی. الحمدللہ آپ نے توہین نہیں ہونے دی. اب آگے بھی آپ کی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, کسی صحابی سے حدیث بھی, تو اس حدیث ولایت کا راوی ہے کون؟ وہ نبی کے صحابہ ہیں. کون ہے ان میں؟ ایک کا نام عمر فاروق ہے. اگر فاروق اعظم مومن ہی کوئی نہیں تو ان کی بیان کردہ روایت حجت بھی. روایت سچی تب ہوگی جب راوی کو مانو گے. حدیث پہلی چیز میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ حدیث غدیر امام علی علیہ السلام سے دکھائی. زید بن ارقم سے ہم دکھا دیتے ہیں, ابو طفیل عامر بن واصلہ سے دکھا سکتے ہیں. لگتا ہے مولوی صاحب نے کوئی اخبار پڑھ لیا غلطی سے, اور اس میں جناب کوئی عمر سے آپ انہوں نے روایت دیکھ لی کہ بھائی عمر راوی ہے, اس کا عثمان راوی ہے. پہلا جواب تو یہی ہو گیا نا کہ کئی صحابہ سے ہے. شیعہ کتاب سے بھی میں نے صحابہ سے دکھائی, اور خود اہل سنت کتاب سے سند صحیح کے ساتھ امام علی علیہ السلام سے دکھا دی. خود امیر المؤمنین اس کے راوی ہیں. اور بھی ہم زید بن ارقم سے بھی دکھا سکتے ہیں, اور دیگر راویوں سے دکھا سکتے ہیں, دیگر اصحاب سے آپ کو یہ روایت دکھا سکتے ہیں. اس سے اگلی بات,
حدیث غدیر متواتر ہے، اہل سنت علماء کے اقوال کے مطابق حدیث غدیر متواتر ہے، اور متواتر روایات میں راوی فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو نہیں دیکھا جاتا مولوی صاحب. تو اس سے آپ ان کا کیا ہمارے لیے ایمان ثابت کروا کر حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ تو آپ کو تو اتنی بھی سینس نہیں ہے، یعنی نہ اپنے اصول اور مبادیات کا پتہ نہ ہمارے. آگے سنیں. تبھی ہوگی جب صحابی کو مانو گے. بھائی گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو مانو گے. تو گواہ ہے کون؟ کہ بھائی اللہ تھے. اب یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کرے. اور اگلی بات کیا فرمائی کہ مولا جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر, اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت کر. تو عداوت کا متضاد جو ہوگا, عداوت کا متضاد جو ہوگا وہ ولایت ہوگی یا ولایت ہوگی؟ بھائی حکومت ہوگی کہ محبت ہوگی؟ جی بھائی محبت ہوگی نا. عداوت کا متضاد جیسے الفاظ متضاد آپ کو آتے ہیں بھائی. جی ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ جی آگے جو اس میں ٹکڑا آیا ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے اللہم والی من والا ہو عاد من عادا ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہاں پر تو دوستی مراد ہو رہی ہے کہ اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے, تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے. اس سے پتہ چلا مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست ہے. ہائے ہائے مولوی صاحب, پہلے تو جا کے نا آپ نے یہ ابن تیمیہ سے منوانا ہے کہ ابن تیمیہ اس کو مان لے. آپ کا امام دیوبندی جس کو آپ خود بڑا اکرام کرتے ہیں ان کا, یہ دیکھیں منہاج السنت النبویہ, جس کلام سے آپ حدیث غدیر کو مراد کا معنی سمجھ رہے ہیں اس کلام کو ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں جی اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل کذب باتفاق اہل المعرفہ بالحدیث. کہ اہل معرفت بالحدیث کے نزدیک یعنی جو احادیث کی معرفت رکھتے ہیں یہ جملہ بالاتفاق جھوٹ ہے. تو آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں آپ کا امام کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. ہمارا جو استدلال ہم نے کیا اس میں اگرچہ یہ الفاظ صحیح ہیں لیکن آپ کے امام کے عقیدے کے مطابق, اور آپ اسے دلیل کے طور پہ پکڑ رہے ہیں, یہ جملہ تو ثابت ہی نہیں ہے. تو آپ کا دلیل پکڑنا ہی غلط ہے. یہاں پر اصلاً آپ کا دلیل اس کو بنانا ہی اشتباہ ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں مجموع فتاوی شیخ الاسلام آپ کا عدو الاسلام صاحب ابن تیمیہ مجلد الرابع صفحہ 319. یہاں پر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحاح, صحاح میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. پھر آگے گفتگو کرتے ہوئے کیا آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اما قول من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا فہذا لیس فی شیء من الامہات الا فی الترمذی ولیس فیہ الا من کنت مولا فعلی مولا واما الزیادہ فلیست فی الحدیث. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے جی من کنت مولا, اس میں یہ زیادتی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے, جو ترمذی میں پیش کرتے ہیں. پہلے تو امہات الکتب میں یہ ہے نہیں. پھر کہتے ہیں احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا, اس نے کہا زیادتن کوفیہ, زیادتن کوفیہ. فقال زیادتن کوفیہ, یہ کوفیوں کی بنائی ہوئے جملے ہیں. یہ کوفی جو شیعہ تھے نا انہوں نے یہ جملے بڑھا دی ہیں اور حدیث میں انٹر کر دی ہیں. ولا ریب انہا کاذب لوجوہ, یہ جھوٹ ہے کئی وجوہات سے. ٹھیک ہے, وہ کون سی وجوہات ہیں آگے پھر دیکھے گا. یہ 417 418 پہ دیکھیے گا, اوپر دیکھیں. احدھا ان الحق لا يدور مع معین الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حق جو ہے وہ کسی اور شخص یعنی ایک معین شخص کے گرد نہیں گھوم سکتا. یعنی مدار حق کوئی نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتا. سادے اور عام الفاظ میں کہوں, نبی کے علاوہ کوئی مدار حق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں لو کان کذالک لوجب اتباعہ فی کل ما قال, کہ اگر ہم مان لیں کس چیز کو کہ وہ مدار حق ہے تو پھر اس کی اتباع واجب ہو جائے گی. جو کچھ بھی وہ کہے گا وہ معصوم ہو جائے گا, پھر تو اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. جبکہ نہ علی معصوم ہے نہ علی کی ہر چیز میں اطاعت واجب تھی. وہ کہتے ہیں اس سے تو بڑا خطرناک جملہ ہے یہ. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے دوستی ثابت ہوتی ہے. بھائی اللہ تو اس کو دوست رکھ جس کو جو علی کو دوست رکھتا ہے, اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہے. مولوی صاحب یہ جملے کی جو پاور ہے نا وہ ابن تیمیہ سمجھ گیا تھا. آپ جیسوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ بیچاروں کو تو وہی کیا کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی آپ اردو میں بنیاد الطالبین پڑھا کریں فقط. آپ کو اور چیز کوئی سمجھ میں آنی نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل چیزیں. ابن تیمیہ ماہر آدمی تھا اس چیز میں. اس نے کہا دیکھو اس سے جان چھڑواؤ اس جملے سے.
ٹھیک ہے، یہ جملہ بارے میں نہیں ہے، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. یہ اس جملے سے علی کی عصمت ثابت ہو جائے گی، علی واجب الاطاعہ ثابت ہو جائے گا. وہ مان رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے اس چیز کو. پھر کہتے ہیں وَمَعْلُوم، کیا چیز معلوم ہے؟ کہ ان علی ینادعہ الصحابہ، کہ علی سے تو صحابہ نے جھگڑا کیا ہے، اور صحابہ کے ماننے والوں میں فی مسائل، یعنی کئی مسائل میں علی سے صحابہ نے منازعہ کیا ہے، اس سے اختلاف کیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہم انصر من نصرہ، کہتے ہیں یہ خلاف الواقع، اصل میں واقعیت کے خلاف ہے. کیوں؟ ہم وہ کہتے ہیں درایتاً، ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو کیا ہوا. قاتل معہ اقوام یوم صفین، علی کے ساتھ تو لوگوں نے جنگ کی ہے، لڑے ہیں، اور علی کی نصرت نہیں کی انہوں نے. اب مجھے بتائیں، یہ تو خارج میں ہی واقعہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس جملے سے انکار کیا جائے. پھر آگے کہتا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلَ اللَّهُمَّ وَعَلَى مَنْ وَالَا وَعَادِ مَنْ وَالَا مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الْإِسْلَامِ. اصل اسلام کے مخالف ہے یہ جملہ، رسول کا یہ جملہ. ابن تیمیہ نے کہا جان چھڑوانی ہے تو اس نے اس طرح کی چیزیں نکالی. بھائی کیونکہ اللہم وَعَلَى مَنْ وَالَا وَعَادِ مَنْ عَادَا، کیونکہ قرآن فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ مَعَ قِتَالِهِمْ، کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے جنگ کی ایک دوسرے کے ساتھ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہاں پہ تو دشمنی بنائی جا رہی ہے، اور اللہ کا دشمن قرار پائے گا وہ جو علی سے دشمنی کرے گا. تو یہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ گیا ہے کہ اس جملے سے معاویہ، طلحہ، زبیر، عائشہ اور سارے ایک تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، ان بیچاروں کی لگ جائے گی، وہ خدا کے دشمن قرار پائیں گے، اور دوسری طرف سے علی کی عصمت ثابت ہو جائے گی، علی واجب الاطاعہ سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ حق کا مدار علی بن جائے گا. یہ بہت خطرناک جملے ہیں. تو مولوی صاحب پہلے جا کے اپنے یہ جو ہمیں کہا نا پوری حدیث پڑھو، تو ہم نے تو وہ حدیث پڑھ دی مولا علیہ السلام سے. آپ کو ہم کہتے ہیں کہ اب جا کر ابن تیمیہ کو قبر سے نکال کر اس سے یہ جملے ٹھیک ثابت کرواؤ، پھر آ کر یعنی اس کو کہو کہ مانو بھائی اس جملے میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، یہ دوستی کی بات ہو رہی ہے، فرینڈ شپ چل رہی ہے صرف، بس یہ یعنی دوستانہ ماحول میں گفتگو چل رہی تھی. تو لہٰذا مولوی صاحب آپ کا جو استدلال تھا وہ تو لینے کے آپ کو دینے پڑ گئے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں مولوی صاحب کے جواب پہ. انشاءاللہ مزید گفتگو کے ساتھ اگلے جو مولوی حضرات ہیں ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.